رسول خدا کی خدمت میں ایک عربی آیا. عربی بولتے ہیں بادیہ نشین. خود لفظ عرب کا مطلب یہ ہے بادی بدو لوگ, کیونکہ یہ صحرا میں رہتے تھے, جھوپڑیوں میں رہتے تھے, اونٹوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا, مہذب قوم نہیں تھی عرب. تو خطہ عرب مطلب وہ لوگ جو کہاں رہتے ہیں, صحراؤں کے اندر رہتے ہیں. آیا رسول خدا کے پاس, اے محمد سنا تم نے دین اسلام لایا؟ جی. کہتا ہے محمد ٹائم نہیں ہے میرے پاس, جلدی جلدی سے اسلام سمجھاؤ, میں نے واپس جانا ہے, مجھے کام ہے. اب یہ تربیت رسول ہے کہ اگر کوئی 5 منٹ کے لیے بھی آیا ہے آپ پیغام دو. ہمارے یہاں اگر کوئی مولوی صاحب ہو, بھائی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو کل آ جائیے گا, ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ رسول کریم ہیں, یہ کسی کی بد اخلاقیوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے. فرمایا الا رحمۃ للعالمین ہیں. فرمایا محمد ٹائم نہیں میرے پاس, جلدی جلدی بتا دیجئے. رسول خدا نے قرآن کی آیت پڑھی, مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. جو چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا دیکھے گا, جو چھوٹی سی برائی بھی کرے گا وہ دیکھے گا. اس نے کہا محمد میں دین اسلام کو سمجھ گیا, اور یہ چلا گیا. نبی خدا نے فرمایا جب آیا تھا تو جاہل تھا. فرمایا جا اعرابیا, جب آیا تھا تو بادیہ نشین تھا, لیکن جب گیا تو فقیہ بن کے واپس چلا گیا. پورا قرآن نہیں, اگر ایک لفظ بھی سمجھ جاؤ تو رسول فرماتے ہیں یہ مرد فقیہ بن گیا. زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, جتنا حاصل کرو اس پہ عمل کرو, اس کے سمجھو. تو فرمایا پہلا عین جو مجلس حسین میں سکھاتی ہے وہ عین عقل ہے. اس مجلس میں درس عقل ہے. آپ کسی لمبے چوڑے مناظرے میں نہیں جائیے, آپ صرف عقلانی بحث کریے. کہ میں بارہا کہہ چکا, امیر المومنین کی ولایت ہو, معصومین کی عصمت ہو, ہمیشہ اگر کوئی اعتراض کرے آپ عقل سے جواب دیجئے. اب کوئی کہے یزید پہ ہم لعنت کیسے بھیجیں, ہم ذرا کنفیوز ہیں, تو آپ قرآن کھولیے, لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا کہتا ہے میری لعنت ہے ظالموں پر. جب اس کا ظلم ثابت ہے تو لعنت بھی آٹومیٹیکلی اس کے سر پہ آ جاتی ہے. اب تو بھیجے نہ بھیجے, خدا تو روز بھیج رہا ہے. لمبی لمبی تراویحاں پڑھنے کے بعد جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو, لعنت تو ویسے ہی جا رہی ہے. تو لعنت سے کتنا بھی بچانا چاہو, کسی ظالم کو لعنت سے بچا نہیں سکتے. اب ظالم کوئی بھی ہو, نہ ظلم محدود ہے نہ اللہ کی لعنت محدود ہے. جب تک قیامت ہے ظلم کرنے والا ظلم کرتا رہے گا تو خدا کی لعنت بھی برستی رہے گی, وہ اپنا ہو وہ غیر ہو. تو فرمایا یہ کتاب عقل ہے. بارہا قرآن کہتا ہے واعتبروا یا اولي الالباب افلا يتدبرون افلا يفقهون. سوچتے کیوں نہیں, تصور کیوں نہیں کرتے, شعور سے کام کیوں نہیں لیتے, کان ہیں سنتے کیوں نہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے کیوں نہیں. بارہا قرآن اس چیز کو کیا کر رہا ہے, ریپیٹ کر رہا ہے. تو مجلس ابا عبداللہ ہمیں کیا دیتی ہے, پہلا عین عین عقل, دوسرا عین عین علم. فرش اعضاء سے علم ملتا ہے. یہ شاید ورلڈ گینیز بک میں ریکارڈ بن جائے اس قوم کا, کہ دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں جو اتنے لیکچر سنتی ہو جتنے شیعہ سنتے ہیں. یہ چیلنج ہے. پوری دنیا کے فرقوں کو اٹھا لیں, کسی فرقے کے اندر, کسی مذہب کے اندر, ماڈرن سے ماڈرن دنیا میں چلے جائیں, کوئی ایسی بستی, کوئی ایسا سماج آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر اتنے لیکچر ہو.